السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ بسم اللہ الرحمن الرحیم يعتذرون إليكم إذا رجعتم إليهم قل لا تعتذروا لن نؤمن لكم قد نبأنا الله من أخباركم وسيرى الله عملكم ورسوله ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون۔ معزز سامعین، خواتین و حضرات، آج ہمارا سبق دورہ قرآن کا 11واں سبق ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحمتوں کا نزول فرمائے، برکتوں کا نزول فرمائے، گناہوں کو معاف فرمائے، درگزر فرمائے، اور جب تک زندہ ہیں اسلام اور ایمان کے اوپر زندہ رکھے، جب موت آئے تو کلمہ نصیب فرمائے، آمین ثم آمین۔ یعتذرون الیکم اذا رجعتم الیہ، غزوہ تبوک کے بارے میں ڈیٹیل بیان کی جا رہی ہے کہ غزوہ تبوک میں منافقین نہیں گئے تھے، اور یہ نہیں تھا کہ ان کا کوئی عذر تھا، کوئی ان کے لیے مشکل نہیں تھی، عذر ان کا کوئی نہیں تھا، وہ جان بوجھ کے نہیں گئے۔ اور یعتذرون، وہ عذر بیان کریں گے آپ کی طرف جب آپ واپس آئیں گے۔ کل کہہ دیجئے لا تعتذروا، ہرگز بھی عذر جو ہے اپنے نام بناؤ، تمہارے سارے عذر جھوٹے ہیں، تم سب جھوٹے ہو۔ لن نؤمن لکم، ہم ہرگز بھی نہیں مان لائیں گے تم پر، مطلب نہیں یقین کریں گے تمہارا۔ قد نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے تمہاری ساری خبریں ہمیں بیان کر دی ہیں۔ وسیر اللہ عملکم، اور ان قریب اللہ تعالیٰ نے دکھا دیے ہیں تمہارے عمل، اور اس کے رسول نے دیکھ لیے ہیں۔ ثم تردون الی عالم الغیب، پھر تمہیں عالم الغیب کی طرف بعد میں لٹایا جائے گا مرنے کے بعد، تو اب تمہارا کوئی یقین نہیں۔ سیحلفون باللہ لکم، ان قریب وہ قسمیں اٹھائیں گے۔ اذا انقلبتم الیہم، جب تم واپس آؤ گے ان کی طرف، لتعرضوا عنہم فاعرضوا عنہم، کہ آپ ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں۔ انہم رجس، وہ گندے لوگ ہیں۔ ومأواہم جہنم، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ جزاء بما كانوا یکسبون، یہ کوئی ان کے اوپر ظلم نہیں کیا جا رہا، بلکہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کیا، یہ ان کے اعمال کا نتیجہ ہے جو انہوں نے کیا۔ یحلفون لکم لترضوا عنہم، وہ قسمیں کھائیں گے کہ تاکہ آپ ان سے راضی ہو جائیں۔ اگر اللہ تعالیٰ بیان کر رہے ہیں فَإِن تَرْضَوْا عَنْهُمْ، اگر آپ ان سے راضی ہو بھی جائیں، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَرْضَىٰ عَنِ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ، اللہ فاسق قوم سے راضی نہیں ہوگا۔ آیت نمبر 97 میں آگے بیان کیا جا رہا ہے، یہ تو تھے شہر کے منافق جو مدینے کے تھے، اب بعض لوگ دیہاتی تھے، اور دیہاتی لوگ سخت ہوتے ہیں ذرا مزاج کے، تو وہ نفاق میں بھی سخت ہے۔ جو ایمان میں سخت ہوتے ہیں وہ ایمان میں سخت ہوتے ہیں، جو نفاق میں سخت ہوتے ہیں وہ نفاق میں سخت ہوتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الاعراب اشد کفرا ونفاقا، یہ سارے دیہاتیوں کی بات نہیں کی جا رہی۔ بعض لوگ وہ دیہاتیوں کے بارے میں یہ بات کہہ دیتے ہیں کہ یہ سب دیہاتیوں کی ہے، یہ وہ ہے ان دیہاتیوں کی بات ہے جو منافق ہیں، اور خصوصی طور پہ اس دور میں جنہوں نے منافقت کی تھی یہ ان کی بات ہے۔ فرمایا الاعراب اشد کفرا، اعراب جو ہیں سخت ہیں کفر کے اعتبار سے بھی، جو اعرابی کافر ہیں وہ کافر بھی سخت ہیں، اور جو منافق سخت ہیں وہ منافق بھی سخت ہیں۔ واجدر اللہ یعلم حدود ما انزل اللہ علی رسولہ، اور زیادہ لائق یہ ہے کہ وہ اللہ کی حدود کو جانے ہی نہ۔ اب دیکھیں یہاں کتنا بڑا نقطہ ہے کہ جس نے عمل نہیں کرنا، جس نے اپنے مزاج کو قرآن کے مطابق ڈالنا نہیں ہے، تو اس کے لیے زیادہ بہتر یہی ہے کہ وہ عمل علم ہی نہ حاصل کرے۔ تو اسی لیے
اسلام کا یہ فارمولہ ہے، جو سننا چاہتا ہے اس کو سناؤ، جو نہیں سننا چاہتا اس کو مت سناؤ۔ تو یہ قرآن کا معاملہ جو ہے، دین کا، شریعت کا، اللہ فرماتے ہیں کہ بہتر ہے کہ وہ نہیں جانتے، کیونکہ انہوں نے جان کے بھی اس کا مذاق اڑانا ہے، تو بہتر ہے کہ جانتے نہیں ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ تو واللہ علیم حکیم، اللہ جو یہ بات کہہ رہا ہے، اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے، اللہ تعالیٰ کو زیادہ پتا ہے۔ اب جس کو اللہ نے علم سے نوازنا ہوتا ہے نواز دیتا ہے، اور علم کا صدقہ یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، علم کا حق یہ ہے کہ اس کے اوپر عمل کیا جائے، عاجزی آ جائے، انکساری آ جائے۔ دیکھیں جو پھلدار درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ جھکا ہوا ہوتا ہے، اور جو پھلدار درخت نہیں ہوتے وہ اونچے ہوتے ہیں بڑے، کبھی بھی پھلدار درخت زیادہ اونچے نہیں ہوتے۔ زیادہ اونچے درخت وہی ہوتے ہیں جن کے اوپر پھل نہیں لگتا عمومی طور پہ، یا پھر ان کی اگر اونچے بھی ہوں گے جس طرح جامن وغیرہ ہے، لیکن ان کی ٹہنیاں جھکی ہوئی ہوں گی۔ تو علم والا انسان بیسیکلی جھکا ہوا ہوتا ہے، اور وہ تکبر نہیں کر سکتا۔ علم کے منافی ہے تکبر۔ فرمایا العلماء ورثۃ الانبیاء، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور قرآن مجید میں فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کہ خبردار جو سب انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، جو علماء ہیں وہ واقعی اللہ سے ڈرنے والے ہوتے ہیں، جو واقعی علماء ہیں۔ جو جہلاء ہیں وہ تو علماء کے نام کے اوپر دبا ہیں۔ علماء سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور قرآن والوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے، دین والوں سے محبت کرنا یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو یہاں یہ بڑا اچھا نقطہ ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جس نے عمل نہیں کرنا وہ علم حاصل ہی نہ کرے، وہ سمجھے ہی نہ تو بہتر ہے، لیکن علم کے لیے ضروری ہے کہ انسان عمل کرے، اور جو واقعی عالم ہوگا وہ عمل ضرور کرے گا۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ مَغْرَمًا، اور ان کی نشانی ایک یہ ہے کہ جو ان کو خرچ کہا جاتا ہے کرو تو وہ اس کو چٹی سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر چٹی، یعنی ناگواری سے خرچ کرنا، زکوٰۃ دیں گے ناگواری سے دیں گے، اسی طرح وہ لوگ خرچ کریں گے ناگواری سے خرچ کریں گے۔ اللہ کے بندو خوش ہو کے خرچ کرو، اور کوئی زکوٰۃ دیتے ہو، فرض ادا کرتے ہو، خوش ہو کے دو، نیکی کرو تو خوش ہو کے کرو۔ وَيَتَرَبَّصُ بِكُمُ الدَّوَائِرَ، وہ انتظار کرتے ہیں کہ زمانے کی گردش کا، کہ زمانے گردش کھائے اور مسلمانوں کو نقصان ہو، زمانہ گردش کھائے اور مسلمان تباہ ہو جائیں، برباد ہو جائیں، نعوذ باللہ۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر برا زمانہ ہے، ان کے اوپر مطلب برا لوٹنا ہے زمانے کا، ان کے اوپر ان کا برا ہو۔ واللہ سمیع علیم، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اب سارے دیہاتی ایک جیسے نہیں ہوتے۔ اب فرمایا وَمِنَ الْأَعْرَابِ مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ، عام طور پہ دیہاتیوں کا جو کلچر ہوتا ہے، دیکھیں میں خود دیہاتی ہوں، شہر میں رہتا ہوں، لیکن دیہاتی لوگ اور شہر کی زندگی اس میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے۔ دیہاتی لوگ اکثر مخلص ہوتے ہیں، شہر والے بھی مخلص ہوتے ہیں، لیکن زیادہ تر شہروں میں وہ زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ جی نفسا نفسی کا عالم ہوتا ہے، جبکہ دیہاتی لوگ جو ہیں وہ نفسا نفسی کا عالم نہیں، بڑے مخلص ہوتے ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ علم کے مقابلے میں ظاہری بات ہے شہروں میں ذرا آگاہی زیادہ ہوتی ہے، دیہاتوں میں آگاہی اتنی زیادہ نہیں ہوتی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق چاہے شہر کا ہے چاہے دیہات کا ہے، ہاں یہ ہے کہ وہ ذرا سخت ہوتے ہیں۔ وَمِنَ الْأَعْرَابِ، دیہاتیوں میں سے کچھ ایسے لوگ ہیں مَن يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، جو ایمان لاتے ہیں اللہ پہ اور آخرت کے دن پہ، وَيَتَّخِذُ مَا يُنْفِقُ قُرُبَاتٍ، اور جب خرچ کرتے ہیں اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرتے ہیں، وَصَلَوَاتِ الرَّسُولِ، اور رسول کی دعا کا ذریعہ بنتے ہیں، الا انہا قربۃ لہم، انہوں نے جو خرچ کیا ہے قربت کے لیے، اللہ نے ان کو قربت دے دی۔ سیدخلہم اللہ فی رحمتی، اللہ تعالیٰ ان کو ان قریب اپنی رحمت میں داخل کرے گا۔ ان اللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والا بڑا ہی رحم کرنے والا ہے۔ اب آگے اللہ تعالیٰ نے 3 طرح کے لوگوں کی ذکر کیا ہے آیت نمبر 100 میں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار، سبقت لینے والے مہاجرین میں سے اور انصار میں سے، والذین اتبعوہم بإحسان، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی احسان کے ساتھ، یعنی انصار جو سابقین تھے اور مہاجر سابقین تھے، اور جنہوں نے ان کی پیروی کی، یہ 3 گروہ ہو گئے۔ صحابہ کے جنہوں نے پیروی کی،
احسان کے ساتھ، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گیا۔ اب دیکھیں صحابہ کے ایمان کے بارے میں جو انہوں نے لغزشیں کی، یہاں ان کی معافی کا اعلان ہے کہ اللہ نے ان کو معاف کر دیا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو چکے۔ اور اگر اس کو دعائیہ معنی میں لیں کہ اللہ ان سے راضی ہو اور وہ اللہ سے راضی ہو، تو دعا بھی کون کر رہا ہے؟ اللہ۔ تو جب اللہ ہی دعائیہ کلمات ان کے لیے کہہ رہا ہے قرآن میں، تو پھر ان کا درجہ، ان کا مرتبہ کتنا ہوگا، اس کا آپ لوگ بخوبی تصور کر سکتے ہیں۔ بعض مسلمانوں کے اندر گروہ صحابہ کرام کے بارے میں برا بلا کہتے ہیں اور ان کے بارے میں شکوک و شبہات کا خیال کرتے ہیں، تو ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ صحابہ کرام سے محبت کرنا ایمان کا حصہ ہے۔ دیکھیں قرآن کو جب نہیں مانیں گے تو پھر آپ کا ایمان کس چیز کا ہے؟ آیات کو، اب اس طرح کی آیات کو وہ لوگ بدل دیتے ہیں کہ نہیں ان کا یہ مفہوم نہیں ہے۔ اب یہ تو یہودیوں کا کام تھا قرآن کو بدلنا، اب یہ واضح طور پہ، اب دیکھیں ایک ان پڑھ بندہ بھی ہے، اس کو یہ سنائیں کہ اس آیت میں یہ تھا کہ سبقت لینے والے مہاجر اور انصار اور جنہوں نے پیروی کی ان کے ساتھ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو جائے۔ اب کن کے بارے میں ہے؟ اور ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور اسی طرح انصار میں سے۔ اور یہ جو ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، کچھ ایک مسلک والے، کچھ لوگ جو ہیں صحابہ کرام کے بارے میں بری باتیں کرتے ہیں، تو وہ جو بھی ہیں ان کو اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ جو کافر بندہ صحابہ سے نفرت کر سکتا ہے، مومن اور مسلمان چونکہ قرآن کو ماننے والا ہوتا ہے، وہ صحابہ کرام سے نفرت نہیں کر سکتا۔ سادہ سا اصول ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الفتح میں بھی یہی فرمایا کہ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ ان سے راضی ہو گیا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ اس کی مثال اللہ نے بیان فرمائی کہ صحابہ محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء الکفار رحماء بینہم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، جو ان کے ساتھ ہیں وہ کافروں پہ سخت ہیں، ایمان والوں کے لیے بڑے نرم ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ یہاں فرماتے ہیں کہ ان کی مثال ایک کھیتی کی سی ہے، جب کھیتی پک جاتی ہے کسان کو خوش کرتی ہے، لیغیظ بہم الکفار، تاکہ کافروں کو غصہ آئے۔ اب واضح ہے کہ صحابہ کرام کی جو فصل تیار ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو رہے ہیں اور کافروں کو غصہ چڑھ رہا ہے۔ اب جن کو صحابہ پہ غصہ چڑھتا ہے ظاہری بات ہے وہ پھر کافر ہی ہوئے نا جی۔ ایمان والے تو غصہ نہیں کر سکتے ان پہ، ایمان والے تو ان سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہدایت عطا فرمائے۔ اچھا جی، آیت نمبر 102 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی گنہگار لوگ ہیں عسى اللہ ان یتوب علیہم، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے، ان اللہ غفور رحیم۔ اچھا جی، یہ پوری آیت کو سمجھیں کہ پہلے تو منافقین کی بات کی جا رہی تھی، پھر مومن لوگوں کی بات کی گئی، پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقوں کے ساتھ کچھ اچھے لوگ بھی تھے جو سستی سے نہیں جا سکے۔ یہ 3 صحابہ تھے، مرارہ بن ربیع تھے، کعب بن مالک تھے اور ہلال بن امیہ۔ یہ 3 صحابی سچے صحابی تھے، لیکن غزوہ تبوک میں اپنی سستی کی وجہ سے نہیں جا سکے۔ یاد رکھیے غزوہ تبوک میں سب کے لیے نکلنا ضروری تھا، چاہے کوئی بوڑھا ہے اور بیسیکلی جو چل سکتا ہے، جو جہاد کر سکتا ہے، تو اس کے لیے ضروری تھا نکلنا۔ تو 3 صحابی نہیں نکلے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے۔ پھر جو تھا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کی معافی قبول کی، آگے مزید آیتیں ان کے لیے آ رہی ہیں۔ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم، ان سے صدقہ لو اور ان کو پاک کر دے گا، اور ان کو صاف کریں اور پاک کریں، ان کے لیے دعا کریں۔ ان صلاتک سکن لہم، آپ کا دعا کرنا ان کے لیے سکون کا باعث ہے، اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ جو بھی لیڈر ہوتے ہیں، اساتذہ ہوتے ہیں، والدین ہوتے ہیں، ان کو اپنے ماتحت لوگوں کے لیے زیادہ سے زیادہ دعا کرنی چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جس طرح سکون کا باعث ہے، اسی طرح دوسرے لوگوں کی دعا بھی ایک دوسرے کے لیے سکون کا باعث ہے۔ ہمیں اپنے لیے بھی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے اور دوسرے لوگوں کے لیے بھی کثرت سے دعائیں کرنی چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب پہ رحم فرمائے، کرم فرمائے، ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما لے۔ علم یعلم ان اللہ یقبل التوبہ، کیا لوگ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ توبہ کو قبول کرنے والا ہے اپنے بندوں سے؟ اللہ تعالیٰ بندوں کو توبہ قبول کرنے والا ہوتا ہے۔ اچھا یاد رکھیے گا، بعض لوگوں کی ایک زندگی گزری ہوتی ہے گناہوں میں، انہوں نے کبھی نماز نہیں پڑھی ہوتی، اور جوانی کے جوش میں، جہالت کے جوش میں بہت سے گناہ کر چکے ہوتے ہیں۔ ابھی حال ہی میں میرے ساتھ 2-3 اسٹوڈنٹس نے رابطہ کیا کہ سر ہم تو
سمجھیں کہ اتنے گناہ کیے کہ اللہ معاف کر سکتا ہے؟ بھائی اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کیوں نہیں معاف کر سکتا؟ تو ان سب لوگوں کے لیے یہ بیان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الم یعلموا، اور لوگوں کیا تمہیں علم نہیں ہے ان اللہ یقبل توبۃ عبادہ، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے توبہ قبول کرنے والا ہے، توبہ قبول کرتا ہے، وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ، صدقات لیتا ہے، صدقات یعنی قبول کرتا ہے، وَأَنَّ اللَّهُ وَالتَّوَّابُ الرَّحِيمُ، اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والا، قبول کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ جب کبھی گناہوں سے معافی مانگنی ہے تو اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ صدقہ و خیرات کیا جائے، نیکی کی جائے، 2 رکعت نماز پڑھ کے تو پھر معافی مانگی جائے گناہوں کی، اللہ تعالیٰ جو ہے معاف کرنے والا ہے۔ جی مگر سر 3 صحابی کیوں نہیں نکلے؟ دیکھیں یہاں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ اعترفوا بذنوبہم، انہوں نے اپنے گناہوں کا اعتراف کیا، ہم سے سستی ہو گئی۔ اب ان کے دل سچے تھے، باقی سارے غزوات میں شامل ہوئے تھے، صرف اس غزوے میں شامل نہیں ہو سکے تھے سستی کی وجہ سے۔ اب سستی ایک منافق کرتا ہے، ایک مومن کرتا ہے، مومن سے بھی سستی ہو جاتی ہے لیکن وہ ہوتا اندر سے مومن ہے، لیکن منافق سے سستی ہوتی ہے تو اس کے نفاق کی وجہ سے ہوتی ہے، تو وہ سستی جو نفاق کی وجہ سے ہوتی ہے وہ قابل قبول نہیں ہے، اور جو مومن ہے اور انسان ان کے ناطے سستی ہو گئی تو اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے۔ اچھا جی، آیت نمبر 107، یہ ان منافقین کی بات ہے جنہوں نے مسجد بنائی ہوئی تھی اور مسجد زرار ان کا نام رکھا گیا نقصان پہنچانے کے لیے۔ ان آیات کو ہم نے بڑی اچھی طرح سمجھنا ہے۔ اللہ اکبر کبیر، آج بھی جو لوگ اپنی مسجدوں کو فرقہ واریت کے لیے مختص کر دیتے ہیں اور باہر لکھ کے لگایا ہوتا ہے تبلیغی جماعت کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اہل حدیث کو آنے کی اجازت نہیں ہے، اہل سنت کو، بھائی اہل تشیع کو، جس نے جس مسجد کے باہر لکھ کے لگا لیا ہے کہ فلاں مسئلہ کو اجازت نہیں، کیا وہ مسجد زرار نہیں؟ کیا وہ فرقے کی مسجد نہیں؟ اللہ کی مسجد تو نہیں ہے نا؟ ایسی مسجد میں احتجاجاً نماز نہ پڑھیں، ان کو بتائیں کہ یہ مسلمانوں کی مسجد نہیں ہے، یہ تو فرقے کی مسجد ہے۔ اور میں سب لوگوں سے التماس کرتا ہوں، خصوصی طور پہ جو مساجد کی انتظامیہ ہیں، کبھی بھی دیکھیں نشانی کے طور پہ اگر کوئی کہہ دے جی اہل حدیث کی مسجد ہے لیکن اس میں اجازت سب نماز کو ہو، اسی طرح اہل سنت بریلوی لوگ اس کے انتظامیہ ہیں، اہل سنت دیوبند اس کے انتظامیہ ہیں، اہل تشیع اس کے انتظامیہ ہیں، تو صرف انتظام و انصرام کی حد تک تو ٹھیک ہے، ویسے بہتر یہی ہے کہ لکھا نہ جائے، لیکن انتظام و انصرام کے حوالے سے، لیکن اگر اس میں اجازت نہیں ہے دوسرے لوگوں کو نماز پڑھنے کی تو پھر انتظامیہ کے اوپر لعنت ہے، ایسی انتظامیہ کے اوپر۔ وہ مسجد زرار تو ہو سکتی ہے لیکن مسجد اللہ کا گھر نہیں ہو سکتا۔ اور کون مساجد سے منع کرتا ہے؟ مساجد سے کون روکتا ہے؟ میں ایسے کئی لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے مسجدوں سے تبلیغی جماعت کو دھکے مار کے نکالا، تبلیغیوں کو یا دوسروں کو بھی، اور کئی لوگوں نے کہا جی یہاں فلاں مسئلہ کا بندہ نماز نہیں پڑھ سکتا۔ اتنے زیادہ ہم مسالک میں پڑے ہوئے ہیں، اور بیسکلی ان کا کیا مقصد ہوتا ہے؟ مقصد ہوتا ہے جی فرقہ ڈالنا، اپنے فرقے کو پروموٹ کرنا۔ تو یہاں بھی تو وہ منافق جو لوگ تھے انہوں نے مسجد مدینے میں بنائی تھی، مقصد تھا تفریق، سمجھیے گا آیت کو، والذین اتخذوا مسجدا ضرارا، جن لوگوں نے مسجد زرار بنا لی، زرار اصل میں اس لیے کہا نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا، زرار نقصان پہنچانے کے لیے، وکفرا اور کفر کے لیے، وتفریقا بین المؤمنین، اور مومنوں کے لیے، مومنوں میں تفرقہ ڈالنے کے لیے انہوں نے مسجد بنائی، وارصادا لمن حارب اللہ ورسولہ، اور اللہ اور اللہ کے رسول سے جنگ کرنے کے لیے اس سے پہلے، ولیحلفن، اور وہ قسمیں کھائیں گے، ان ارادنا الا الحسنى، کہ ہمارا ارادہ تو اچھائی کا ہے، نیکی کا ہے، واللہ یشہد انہم لکاذبون، اللہ گواہی دیتا ہے وہ جھوٹے ہیں۔ لا تقم فیہ ابدا، وہاں اب ان کی یہ خواہش تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں نماز پڑھ لیں آ کے اور وہاں مہر لگ جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھی ہے، تو فرمایا لا تقم فیہ ابدا، اس مسجد میں کبھی نہ جانا، لا مسجد، اسی سال تقوی، اس مسجد کی جس کی بنیاد تقوی پہ رکھی گئی ہے پہلے دن سے، احق ان تقوم فیہ، زیادہ حقدار ہے کہ اس میں آپ کھڑے ہوں، اس میں جا کے نماز پڑھیں، اس میں جا کے قیام کریں، فیہ رجال یحبون، اس میں ایسے آدمی ہیں جو محبت کرتے ہیں، یتطہروا، کہ وہ پاک صاف رہیں، واللہ یحب المطہرین،
پاک صاف رہنے والوں سے اللہ محبت کرتا ہے. افمن اسس بنیانہ علی تقوی من اللہ، کیا ایسی مسجد جس کی تقوی کے اوپر بنیاد رکھی گئی اور اللہ کی رضا کے لیے خیرن زیادہ بہتر ہے، امن اسس بنیانہ علی شفا جرف ہار، یا اس کی بنیاد رکھی گئی آگ کے اوپر، جروف ہارن، ایسے کنارے کے اوپر جو گرنے والا ہے، فنہارا بھی فی نار جہنم، جہنم کے اندر گر جائے، واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اللہ تعالیٰ ظالم قوم کو ہدایت نہیں دے گا. لا یزال بنیانہم الذی بنوا ریبۃ فی قلوبہم، ان کے دلوں میں یہ مسجد کا بنانا شک ہی رہے گا اور شک ان کا بڑھتا رہے گا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منع کر دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بھیج کے اس کو مسجد کو ڈھا دیا، ملیا میٹ کر دیا، ختم کر دیا. ایسی مسجدیں جہاں فرقہ واریت کی تعلیم دی جاتی ہے، ایسی مسجدیں یہاں دوسرے مسلمانوں کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، گورنمنٹ کے اوپر ضروری ہے ایسی مسجد کو ملیا میٹ کر دیا جائے، ڈھا دیا جائے. ریاست مدینہ کے دعوے دار ہمارے حکمران اگر واقعی ریاست مدینہ کو قائم رکھنا ہے تو پھر فرقہ واریت کو پروموٹ نہیں، ختم کرنا ہوگا. محسوس یہ ہوتا ہے کہ ہماری گورنمنٹ کے اندر بھی ایسے لوگ بیٹھے ہیں کہ جو قادیانیت کو فروغ دے رہے ہیں، اور پتہ نہیں قادیانیت تو فرقہ ہے ہی نہیں، وہ تو ہے ہی کفر. اور بعض لوگ قادیانیوں کو جی یہ مسلمانوں کا فرقہ ہے، اور ظالموں مرتد، جو یہ مرتد ہے مرزئی، غلام احمد قادیانی مرتد ہے، اور مرتد واجب القتل ہوتا ہے. اور اسی طرح اب آپ کہیں گے جی وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہے، اور مسلمہ کذاب جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا وہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا تھا، اس کے سارے جاننے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے تھے، کہتے تھے کہ تم وہاں ہم یہاں. اور مسلمہ کذاب نے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے مذاکرات کیے تھے کہ آپ مجھے میرے بعد، آپ کے بعد مجھے اپنا صرف بادشاہ بنا دے، صرف اپنا نائب بنا دے تو میں نبوت کا دعویٰ نہیں کرتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ٹہنی اٹھائی، کہا تجھے صرف یہ ٹہنی بھی نہیں دوں گا. تو یہ جو مرزا غلام احمد قادیانی ہے یہ اب مرتد ہے، یہ مسلمانوں کا فرقہ نہیں ہے. میں نے کسی کا نام نہیں لیا، لیکن آج میں نام لوں گا کہ محمد علی انجینئر صاحب اور اس کے جو پیروکار لوگ ہیں، اس نے یہ کہہ دیا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ اہل کتاب سے بہتر ہیں. یاد رکھیے قادیانی اہل کتاب سے بہتر نہیں ہے، اس کی گمراہی ہے، اللہ اس کو ہدایت عطا فرمائے. قادیانی جو ہیں وہ اہل کتاب سے زیادہ برے ہیں. کیوں ہیں؟ کافر اور کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں. کیسے مسلمان ہیں وہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، جو ہمارے اس سسٹم کو نہیں مانتے، ہمارے پاکستان کے آئین کو نہیں مانتے، وہ کیسے مسلمان ہیں؟ اور ہماری گورنمنٹ جو ہے یہ دعوے کر رہی ہے کہ بھائی ہم ان کو پرموٹ کریں گے یا پتہ نہیں کیا کچھ کریں گے. ایسی گورنمنٹ کے اوپر بھی لعنت ہے. ایسی گورنمنٹ کو ہدایت ہدایت کی طرف آنا چاہیے. ریاست مدینہ کا یہ دعویٰ تھا کہ جس نے اب ایسے گھر، ایسی مسجدیں جو فرقہ واریت کے اوپر ہے، ایسی مسجدوں کو ڈھا دیا جائے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے سب کو، یہ فرقوں کو پروموٹ کرنے والوں کو بھی، اور اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے، ہماری گورنمنٹ کو ہدایت عطا فرمائے. اور قادیانیوں کے معاملے میں ہمیں بڑی حکمت سے سمجھنے کی ضرورت ہے، دلائل کی ضرورت ہے، اور آپ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے اس میں کوئی نرمی کسی قسم کی نہیں ہونی چاہیے. اور وہ میں آپ لوگوں کو بتاتا چلا جاؤں ان کے عقیدہ کیا ہے. مجھے اور آپ کو وہ کافر، عام کافر نہیں مانتے. وہ کہتے ہیں کہ ان کی عورتیں ہمارے لیے حلال ہیں، جب بھی ہمارے پاس گورنمنٹ آئے گی ہم ان کو قتل کریں گے. یہ عمران خان صاحب کو اور یہ مرزا محمد علی جیلمی صاحب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ وہ آپ کو کافر مانتے ہیں. آپ نہ ان کو کافر مانیں، وہ آپ کو کافر مانتے ہیں. اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت عطا فرمائے. تو گورنمنٹ کا کام یہ ہے کہ جہاں سے فرقہ واریت پھیل رہی ہے، جہاں سے، اور یہ میں آپ لوگوں سے عرض کر دوں، الحمدللہ میں ایک پراپر مدرسے سے پڑھا ہوں پورے 6 سال، پھر میں نے عامہ خاصہ عالیہ عالمیہ پورے 8 سال میں
وہ اسلامک ڈگریز مکمل کی، پھر یونیورسٹی میں الحمدللہ میری پی ایچ ڈی ختم ہونے والی ہے، سارے مدرسوں کو جانتا ہوں میں نے. یہ مدارس، یہ جو ایک بات پھیلتی ہے جی مدارس سے فرقہ واریت پھیلتی ہے، درست نہیں ہے. مدارس سے فرقہ واریت نہیں پھیلتی. ہاں تھوڑی سی مدارس کی انتظامیہ کی سرزنش کرنے والی ہے، کی جانی چاہیے کہ فرقہ واریت تو پروموٹ نہ کریں. میں گجرانوالے کے، لاہور کے ایسے مدرسوں کو جانتا ہوں جہاں دوسرے مسالک کے لوگ پڑھتے ہیں اور ان کے اوپر اعتراض نہیں کیا جاتا. الحمدللہ وسعت ہے. اور میں یہ بھی ہمارے ہاں بیان کیا جاتا ہے جی کس فرقے کو مانا جائے. ہمارے الحمدللہ جو مسالک ہیں، اہل سنت بریلوی، اہل سنت دیوبند، اہل الحدیث، اہل التشیع. اہل التشیع جو ہے، اہل تشیع کی بھی کہہ سکتے ہیں، اہل تشیع بھی کہہ سکتے ہیں، ان میں بھی الحمدللہ اچھے لوگ بڑے موجود ہیں. چند لوگ ہیں جو ان میں جو سخت قسم کے لوگ ہیں جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں، ورنہ ان کا جو سب سے زیادہ بڑا فرقہ ہے اثنا عشریہ، میری ریسرچ کے مطابق، اور میں چونکہ ایم فل کا اس کے اوپر تھیسس لکھ چکا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالی دینا حرام ہے. جو گالی دیتا ہے شیعہ کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں. تو ان چاروں مسالک کے علماء نے 22 نکات اکٹھے کر کے دیے کہ اس کے اوپر آپ عمل کر لیں اور شریعت نافذ ہو جائے گی. تو ہمیں یہ جو ہے مسالک کا معاملہ جو جہاں جہاں ہے وہاں عمل کرے، لیکن ریسرچ کرتا رہے کہ حق کیا ہے. مسالک کا بہتر ہے کہ اپنے اوپر لیبل نہ لگائیں. لیکن اگر کوئی کہتا ہے جی میرا فلاں مسلک سے تعلق ہے لیکن دوسروں سے نفرت نہیں کرتا، پھر بھی برا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ اس کے اعمال قبول فرمانے والا ہے. آپ نے وہ عمل کرتا ہے نشانی کے لیے، اور اس اہل حدیث کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ وہ برا ہے، وہ فرقہ واریت پھیلا رہا ہے. نہیں، وہ کہتا ہے جی میں اہل حدیث کا ہمارا جو نظام ہے ہم ویسے نماز پڑھتا ہوں. جو اہل سنت وہ کہتے ہیں ہم ایسے کرتے ہیں، لیکن دوسروں سے نفرت نہ کی جائے، تفرقہ نہ پھیلایا جائے، عدم برداشت نہ ہو. رائے کا اختلاف ہونا یہ انسانی عقل کا تقاضا ہے کہ اختلاف ہو. تو امید ہے کہ بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کی انتظامیہ کو، ہماری جماعتوں کو، ہمارے مدارس کو اس کے حوالے سے غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آسانیاں پیدا فرمائے کہ مساجد کو، مدارس کو، جماعتوں کو فرقہ واریت کے بینٹ نہ چڑھایا جائے، فرقہ واریت کے لیے کو ہوا نہ دی جائے، بلکہ قرآن اور حدیث کو پروموٹ کیا جائے. یہی میرا مقصد ہے. الحمدللہ پیغام قرآن فاؤنڈیشن ہم نے جو بنائی ہے اس کا یہی مقصد ہے کہ قرآن اور سنت کو پروموٹ کیا جائے، اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت کو پروموٹ کیا جائے، اور فرقہ واریت، اختلافی مسائل ہم ڈسکس نہیں کرتے، اختلافی مسائل کے اوپر ہم بات نہیں کرتے. جو جس کو سمجھ آتی ہے اس کے اوپر عمل کرے، اور یہ یاد رکھیں کہ آپ جس کے اوپر عمل کریں گے اس کے ذمہ دار ہیں. میں اگر رفع الیدین کروں گا میں اس کا ذمہ دار ہوں. ذمہ دار کیسے؟ کہ کیا یہ قرآن و حدیث سے ثابت ہے؟ اگر ثابت ہے تو مجھے پتا ہونا چاہیے کہ مجھ سے حساب ہوگا. اگر کوئی نہیں کرتا تو اس کو بھی پتا ہونا چاہیے کہ میرا اس کے بارے میں حساب ہوگا. کیا میں حق میں نے ڈھونڈنے کی کوشش کی؟ کیا میں نے ریسرچ کی؟ اگر تو ریسرچ کا آپ نے حق ادا کیا ہے، جو آپ کو سمجھ آتی ہے اس کے اوپر عمل کریں، اللہ تعالیٰ آپ کا قبول فرمانے والا ہے. لیکن اگر مکھی کے اوپر مکھی مار رہے ہیں کہ ہمارے بڑوں نے جس طرح کہا جیسے کیا، تو وہ ریسرچ نہیں ہے، وہ تحقیق نہیں ہے. ہمیں جو ہے اس سے اوائڈ کرنا چاہیے، تحقیق کو پروموٹ کرنا چاہیے. آیت نمبر 113 میں ایمان والے لوگوں کی بات کی گئی، بلکہ
التائبون اللہ عابدون توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، حمد بیان کرنے والے، روزے رکھنے والے، رکوع کرنے والے، سجدے کرنے والے، نیکیوں کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے، والحافظون لحدود اللہ اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنے والے، ایسے لوگ وبشر المؤمنین ایسے مومنوں کو خوشخبری دے دے۔ اے اللہ ہمیں تائبون میں سے بنا دے، عابدون میں سے بنا دے، حامدون سائحون میں سے بنا دے، راکعون ساجدون آمرون بالمعروف والناہون عن المنکر میں سے بنا دے، والحافظون لحدود اللہ میں سے بنا دے۔ اے اللہ ہمیں ایسے مومن لوگوں میں سے بنا دے، مومن مردوں اور مومن عورتوں میں سے جن کو اللہ تو خوشخبری دیتا ہے، جن کے لیے جنت ہے۔ ہمیں حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا غلام بنا دے۔ آمین ثم آمین۔ دعاؤں کے اوپر میں بہت فوکس کرتا ہوں کیونکہ جب قرآن پڑھایا جاتا ہے تو پھر بہت سارا دعائیں کرنی چاہیے، اس وقت دعائیں قبول ہوتی ہیں جب قرآن پڑھایا جاتا ہے۔ تو یہ ہم نے بننا ہے جی، سجدہ کرنے والے، رکوع کرنے والے، نیکی کا حکم دینے والے، برائی سے منع کرنے والے اور ایمان والے۔ اگلی آیت میں بیان کیا جا رہا ہے، پیچھے بھی ہم نے پڑھا تھا کہ جو لوگ شرک کی حالت میں مر جاتے ہیں ان کے لیے دعا نہیں کرنی، اگرچہ وہ تمہارے قریبی رشتہ دار ہوں۔ من بعد ما تبین لهم انه اصحاب الجحیم، جب واضح ہو چکا کہ وہ کفر کی حالت میں مرے ہیں، شرک کی حالت میں مرے ہیں تو وہ جہنم والے ہیں۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جو دعا کریں گے وہ کیوں کریں گے پھر؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ، ابراہیم کی دعا نہیں ہے اپنے باپ کے لیے مگر ایک وعدہ، جو وعدہ وہ کریں گے۔ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ، جب اس کے لیے واضح ہو جائے گا أَنَّهُ عَدُوٌّ لِلَّهِ، وہ اللہ کا دشمن ہے، تبرأ منہ، وہ اس سے بیزار ہو جائیں گے۔ ابراہیم جو ہے بڑے حلیم المزاج اور حلیم الطبع تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت والے دن ابراہیم علیہ السلام نے جو اپنے باپ سے وعدہ کیا تھا کہ میں تیرے لیے دعا کروں گا، قیامت والے دن جب ہوگی قیامت تو دعا کریں گے ابراہیم علیہ السلام، اللہ تو نے وعدہ کیا تھا میرے ساتھ تو میرے باپ کو بخش دے۔ اب ابراہیم علیہ السلام جب دیکھیں گے تو ان کا باپ ایک گندے کیڑے بجو ٹائپ کیڑے کی طرح بنا ہوگا اور نیچے پڑا ہوگا۔ تو ابراہیم علیہ السلام پھر دعا کریں گے اللہ مجھے میں معافی چاہتا ہوں، میں ایسے معافی چاہتا ہوں کہ مجھے نہیں پتا تھا۔ تو پھر وہ رجوع کر لیں گے اس بات سے کہ میں نے ان کے لیے توبہ، میں نے ان کے لیے معافی مانگی۔ یاد رکھیے گا، میں دوبارہ عرض کر دوں، کافروں کے لیے، عیسائی، مشرک، ہندو، کافروں کے لیے دعا کرنا مرنے کے بعد جائز نہیں۔ جب وہ زندہ ہوں تو پھر دعا کی جا سکتی ہے کہ اللہ ان کو ہدایت عطا فرما، جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دعا کی تھی۔ تو لیکن جب فوت ہو جائیں پھر دعا کرنا جائز نہیں ہے۔ آیت نمبر 118 جو میں نے پیچھے بیان کیا کہ 3 صحابہ تھے، وَالَثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، جو 3 صحابہ پیچھے رہ گئے تھے یہاں تک کہ ان کے اوپر زمین جب تنگ ہو گئی، وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ، ان کے نفس ان کے اوپر تنگ ہو گئے، وَظَنُّوا أَن لَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ، انہوں نے گمان کیا کہ کوئی جائے پناہ نہیں مگر اللہ کی طرف۔ ان اللہ هو التواب الرحیم، اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، سچوں میں سے ہو جاؤ۔ اب یہ سچے یہ لوگ تھے، منافقین نے جھوٹ بولے تھے، ان 3 صحابہ نے جھوٹ نہیں بولا تھا اور ان کو سزا کے طور پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا سوشل بائیکاٹ کر دیا، حکم دے دیا۔ انہوں نے آگے سچ بولا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے غزوہ تبوک کے بعد کہ ہم سے سستی ہو گئی ہے، ہم جان بوجھ کے نہیں جا سکے۔ منافقین نے کہا جی میں بیمار تھا، کمزور تھا، غریب تھا، بیٹی بیمار تھی، بیوی بیمار تھی، جھوٹے بیانات دیے۔ انہوں نے سچ بولا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دے دیا ان کو کوئی بات نہ کرے۔ 40 دن تک کسی نے بات نہ کی اور ان کا بائیکاٹ کر دیا گیا، اور اتنے تنگ پڑ گئے کعب بن مالک چونکہ مشہور جو تھے مالک جو تھے، اصل میں 3 صحابہ تھے، مرارہ بن ربیع، ہلال بن امیہ اور کعب بن مالک۔ کعب بن مالک مشہور آدمی تھے، تو دوسری گورنمنٹوں نے ان کو خط بھی لکھے کہ آپ کو آپ کے نبی نے چھوڑ دیا ہے، ہمارے پاس آ جائیں، لیکن یہ نہیں گئے۔ اور 40ویں دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم نامہ جاری کر دیا کہ بیویوں سے بھی علیحدہ ہوں۔ پہلے تو گھر میں رہتے تھے، اب بیویوں کو بھی کہہ دیا کہ ان کے پاس نہیں جانا۔ اب اور بھی تنگی آ گئی، 50 دن مکمل بائیکاٹ ان کا کیا گیا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کی اور ان کی توبہ قبول کی گئی۔ اچھا جی، آیت نمبر 122 میں جہاد کے بارے میں ہی ہمیں کہا گیا کہ یہ نہیں ہے کہ سارے نکل جاؤ، یہ لازمی ہونا چاہیے کہ ایک گروہ
سارے جہاد نہ کریں، کچھ لوگ لیتفقہوا فی الدین، دین میں فقاہت حاصل کریں، ولینذروا قومہم اذا رجعوا الیہم، تاکہ ان کو ڈرائیں، دین سیکھیں، قرآن سیکھیں اور سمجھیں تاکہ ان کو بعد میں ڈرایا جائے۔ یہاں سے سمجھ آتی ہے کہ جس طرح جہاد فرض ہے اسی طرح دین میں فقاہت حاصل کرنا فرض ہے، دین کو سیکھنا ضروری ہے، اور امت میں سے کم از کم سارے نہیں تو ایک گروہ لازمی اچھی طرح سے دین سیکھے تاکہ لوگوں کو سمجھائے۔ اگلی آیت میں کہا گیا قاتل الذین یلونکم، ان سے قتال کرو جو قریب قریب ہیں، اور کافروں کو تم میں سختی پانی چاہیے، جان لیں کہ اللہ متقین کے ساتھ ہے۔ منافق لوگ کہتے ہیں جب کوئی سورہ نازل کی جاتی ہے تو کہتے ہیں فَمِنْهُم مَّن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ ایمانا، کون ایمان میں زیادہ ہوا ہے؟ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یاد رکھنا ایمان والوں جو ہیں وہ اللہ کی یاد سے ایمان ان میں بڑھتا ہے، تلاوت کرنے سے، سننے سے، لیکن یہ نہیں ایک آیت سنی تو بھاگ گئے، ایک لفظ سنا تو بھاگ گئے، توجہ سے، تدبر سے، جس نے سمجھا قرآن کو، سنا، اور جس نے تلاوت کی، جس نے تلاوت سنی، اللہ فرماتے ہیں زادتہم ایمانا، وہ واقعی ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان کے، وہم یستبشرون، اور وہ خوش ہوتے ہیں اللہ کا کلام پڑھ کے، اللہ کا کلام سن کے، دورہ قرآن کر کے، دین کا لیسن لے کے دل کو وہ تسلی ملتی ہے، دنیا سے نہ دولت سے نہ گھر آباد کرنے سے، تسلی دل کو ہوتی ہے اللہ کو یاد کرنے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافق کہتے ہیں جی کس کے دل میں ایمان بڑا ہے، اور یاد رکھیے کہ جس کے دل میں نفاق ہے چاہے تھوڑا یا زیادہ، وہ قرآن پڑھنے پڑھانے سے اس کے دل کو سکون نہیں ملتا، اور جس کے دل میں ایمان ہے لازمی بات ہے جب قرآن پڑھے گا، سنے گا، سنائے گا تو اس کے دل میں ایمان بڑھے گا۔ جس کا ایمان نہیں بڑھتا، جس کو لذت نہیں آتی، وہ اپنے ایمان کی فکر کر لے موت سے پہلے پہلے، ہو سکتا ہے ایمان ہی نہ ہو، کیونکہ اگر ایمان ہوتا دل میں تو لازمی لذت آتی، اگر ایمان ہوتا تو آپ لازمی وقت نکالتے قرآن کے لیے، اگر ایمان ہوتا تو کسی بھی قربانی سے انسان دریغ نہ کرتا، بلکہ کہتا کہ میں نے دین سیکھنا ہے، قرآن سمجھنا ہے، قرآن کے اوپر غور کرنا ہے، قرآن کے لیے وقت نکالنا ہے۔ یہی تو اللہ فرما رہے ہیں۔ ایمان اور نفاق کی علامت یہ ہے، ایمان والے قرآن سے لذت محسوس کرتے ہیں، شوق محسوس کرتے ہیں، رغبت رکھتے ہیں، لیکن اگر نفاق ہے تو پھر نہیں۔ کتنے زیادہ لوگ ہیں جن کو قرآن کی تلاوت کرنا اچھا نہیں لگتا اور آتی نہیں، آتی بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں، سیکھنا چاہتے بھی نہیں۔ کتنے لوگ ہیں قرآن کا ترجمہ نہیں آتا، آتا بھی نہیں، سیکھتے بھی نہیں، سیکھنا چاہتے بھی نہیں۔ مفت کلاسز ہیں اور مفت نظام ہے سارا، فری آف کاسٹ، لیکن پھر بھی تیار نہیں ہوتے، اور وہ بھی ایمان والے ہیں جو اپنا قیمتی وقت نکال کے سیکھنا چاہتے ہیں قرآن کو، اور اپنا قیمتی وقت نکال کے کہتے ہیں کہ جو مرضی قربانی دینی پڑے ہم تیار ہیں، لیکن قرآن کے لیے وقت نکالیں گے۔ میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں، گزارش کرتا ہوں، پورے قرآن مجید کے اوپر لازمی غور کریں۔ ابھی رمضان کے بعد ہم نے 1 سال کا کورس شروع کرنا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے جو بھی اس کورس میں شرکت کرے گا، مردوں کے لیے علیحدہ، عورتوں کے لیے علیحدہ، فی اس کی ہے، لیکن جو نہیں فی دے سکیں گے ان کے بالکل معاف ہے، 1 روپیہ نہیں لیں گے ان سے، اگر ان کو ضرورت ہوگی ہم اپنی طرف سے دیں گے، لیکن جن کو واقعی سچے دل سے قرآن سے پیار ہو، سچے دل سے محبت ہو قرآن کے ساتھ، اللہ کے رمضان سے لے کر رمضان تک جو لوگ اللہ کے فضل و کرم سے ہمارے ساتھ چلیں گے واٹس ایپ کے ذریعے بالکل آن لائن، وہ لوگ پورے قرآن مجید کے عالم بنیں گے انشاءاللہ، اور پختہ عالم بنیں گے، اور ایسے عالم بنیں گے کہ ان کو بھولے گا نہیں قرآن، رٹا نہیں لگانا پڑے گا۔ ٹیکنیکلی طور پہ اللہ کے فضل و کرم سے ہم یہ کام کریں گے تو یہ راستہ جنت جاتا ہے جو چاہے ہمارے ساتھ چلے۔ میں نے الحمدللہ اپنی زندگی کو اس کے لیے وقف کیا ہوا ہے۔ پیغام قرآن فاؤنڈیشن بنانے کا مقصد یہ ہے، میرے پاس مواقع تھے کہ میں بزنس میں بہت آگے نکل جاتا، زرعی ادویات کا پیسٹی سائیڈ ڈیلر، میرے پاس سرٹیفکیٹ ہے، گورنمنٹ کا لائسنس ہے، اور پی ایچ ڈی الحمدللہ میری ہونے والی ہے۔ میں امریکہ بھی جا سکتا تھا، لندن بھی جا سکتا تھا، پاکستان کی اچھی اچھی یونیورسٹیز میں ایز اچھی طرح کام کر سکتا تھا، پیسہ بہت کما سکتا تھا، لیکن میں نے اس راستے کو اختیار کیا ہے،
اس لیے کہ تمنا ہے کہ اس دنیا میں کچھ کام کر جائے، ہو سکے تو خدمت اسلام کر جائیں۔ بتانے کا مقصد آپ کو موٹیویٹ کرنا، بتانے کا مقصد کم از کم استاد کا آپ کو تعارف ہونا چاہیے کہ ہمارے استاد کی زندگی کا مقصد کیا ہے، ٹیچر کا کیا مقصد ہے، تعارف کا ہونا ضروری ہے۔ تو میں آپ لوگوں سے التماس کرتا ہوں، زندگی میں آسانیاں چاہتے ہو قرآن سے تعلق بنا لو، زندگی میں برکت چاہتے ہو قرآن سے تعلق بنا لو، زندگی میں آپ دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتے ہو، ڈپریشن سے نکلنا چاہتے ہو، پھر اس سے نکلو۔ ابھی یہ جو کرونا وائرس کے بعد ابھی کتنے سخت حالات آنے والے ہیں یہ آپ لوگوں کے تصور نہیں ہے۔ زندگی بدل رہی ہے، نظام بدل رہا ہے، دجالی قوتیں، دجالی فتنے نمودار ہو رہے ہیں۔ امریکہ میں بھی احتجاج ہو رہا ہے اب کہ یہ سسٹم کیا کر رہے ہیں، تمہاری میڈیسن ہمارا جسم کیوں، تمہاری مرضی ہمارا جسم کیوں۔ میں آپ لوگوں کو واضح کر دوں کہ ابھی بہت سے فتنے آنے والے ہیں، اور ایسے ایسے فتنے آنے والے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق اصل میں فرمایا رات کو انسان مسلمان ہوگا دن کو کافر ہو جائے گا، دن کو مسلمان ہوگا رات کو کافر ہو جائے گا۔ اللہ کے بندو، ہم نے حضور سے محبت کا دعویٰ کیا ہے، اور کیا ہمیں حضور ایسے ہی چھوڑ دیں گے؟ اللہ ہمیں ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ اللہ اور اللہ کے رسول نے ہمیں کہا ہوا ہے ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنت رسولہ لن تضلوا ابدا، فرمایا جب تک تم قرآن اور سنت کو مضبوطی سے پکڑو گے ہرگز گمراہ نہیں ہوں گے۔ اب قرآن کو آپ لوگ بڑا پیارا کر کے سمجھو اور سونے کے پانی کے ساتھ لکھ دو، اس کا حق نہیں ادا ہوگا جب تک آپ کو سمجھ نہ آئے کہ قرآن میں ہے کیا، قرآن کہتا کیا ہے۔ اس وقت تک اس کا حق نہیں ادا ہو سکتا، اس وقت تک دل کو چین نہیں مل سکتا، اس وقت تک دل کو سکون نہیں مل سکتا۔ ایمان اور نفاق کی علامت آج آپ نے پڑھ لی ہے نا، خود قرآن کہتا ہے، اور قرآن ایمان اور نفاق کی علامت بتاتا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ آیت نمبر 129، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نبی، یہ منافق اگر تیرے خلاف چلتے ہیں تو ان کو چلنے دو، مخالفتیں کرتے ہیں تو کرنے دو۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر یہ پھر جاتے ہیں، منہ پھیر لیتے ہیں، کوئی بات نہیں مانتا، فَقُلْ کہہ دیجیے حسبی اللہ، مجھے اللہ کافی ہے، لا الہ الا هو علیہ توکلت، نہیں ہے کوئی الہ اور مگر وہی میں اس کے اوپر توکل کرتا ہوں، وَهُوَ رب العرش العظیم، اور میں وہی اللہ رب العرش رب ہے عرش عظیم کا، کوئی نہیں چلے گا میرے ساتھ اس حوالے سے، تو میں اکیلا چلوں گا اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کے راستے کے اوپر۔ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے، علیہ توکلت، اسی کے اوپر میرا توکل ہے، وہ رب العرش العظیم، وہی عرش عظیم کا رب ہے۔ یہ تھی جی سورۃ التوبہ۔ آگے سورہ یونس شروع ہو رہی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ زیادہ تر صورتیں جو شروع ہوتی ہیں تو اس میں اللہ تعالیٰ قرآن کی وضاحت کرتے ہیں۔ تلک آیات الکتاب الحکیم، یہ قرآن مجید جو ہے کتاب ہے، آیات ہیں حکمت والی کتاب کی۔ اکان للناس عجبا، کیا لوگوں کے لیے عجب ہے، ان اوحینا الی رجل منہم، کہ ہم نے ایسے آدمی کے لیے کی طرف وحی کی ہے جو انہی میں سے ہے۔ اس کو کہا ان انذر الناس وبشر الذین آمنوا، لوگوں کو ڈرائیں اور خوشخبری دیں ایمان والوں کو، ان لہم قدم صدق، ان کے لیے سچا قدم ہے ان کے رب کے پاس۔ کافر کہتے ہیں یہ جادو ہے، کافر اس کو نہیں مانتے لیکن ایمان والے مانتے ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ آیت نمبر 7 سورہ یونس کی۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا ورضوا بالحیات الدنیا، بے شک جو لوگ امید نہیں رکھتے ہم سے ملاقات کی، ورضوا یعنی یقین نہیں رکھتے، ورضوا بالحیات الدنیا یعنی قیامت کی ان کو یقین نہیں ہے، اللہ سے ملاقات کا یقین نہیں ہے، آخرت کا یقین نہیں ہے، ورضوا بالحیات الدنیا، اور وہ دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے، واطمعنوا بها اور مطمئن ہیں دنیا کی زندگی میں، والذین هم عن آیاتنا غافلون، ہماری آیات سے غافل ہیں، ان کا حشر بھی سن لیجئے گا۔ اولئک مأواہم النار، ایسے لوگوں کا ٹھکانہ جہنم ہے، بما کانوا یکسبون، جو وہ کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں ومن اعرض عن ذکری، جو میرے ذکر سے منہ پھیرے گا، ذکر سے مراد قرآن،
فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ اس کا گزران اس کی زندگی تنگ ہوگی. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ اور قیامت والے دن اس کو اندھا کھڑا کیا جائے گا. چاہے وہ جتنا مرضی سمجھدار ہے, دولت جتنی مرضی ہے, ترقی جتنی مرضی ہے, اس کی معیشت, اس کا گزران, اس کی زندگی تنگی میں ہوگی. یہاں بھی اللہ تعالیٰ یہی فرماتے ہیں کہ جو لوگ دنیا کی زندگی کے ساتھ راضی ہو گئے اور مطمئن ہیں, ہماری آیات سے غافل ہیں, ان کا ٹھکانہ جہنم ہے. لیکن ایمان والے نیک کام جنہوں نے کیا, اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دیتا ہے, ان کے ایمان کی طرف, ان جنت میں ان کو جگہ دے گا. اللہ تجری من تحتہم الانہار, اس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں. فی جنات النعیم, نعمتوں والی جنت میں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو نعمتوں والی جنت میں جگہ عطا فرمائے. دعواہم فیہا سبحانک اللہم, ان میں کیا ہوگی؟ دعا کیا ہوگی؟ اللہ تم پاک ہے. وتحیتہم فیہا سلام, دعا ان کی کیا ہوگی؟ السلام السلام, السلام علیکم ہوگی. وآخر دعواہم, آخری ان کی پکا الحمدللہ, ذکر ہی ذکر ہوگا, السلام علیکم ہوگا, سبحان اللہ ہوگا, الحمدللہ ہوگا. کتنا پیارا منظر ہوگا. آیت نمبر 11 اور 12 کو سمجھیے گا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لوگ جس طرح خیر کو طلب کرتے ہیں اسی طرح شر کو طلب کرتے ہیں. اور اگر وَلَوْ يُعَجِّلُ اللَّهُ لِلنَّاسِ الشَّرَّ اسْتِعْجَالَهُم بِالْخَيْرِ, اسی جس طرح لوگ شر کو طلب کرتے ہیں ان کے لیے خیر کو طلب کرنا, جس طرح مطلب جس خیر کو طلب کرنا چاہیے, اسی طرح جو وہ شر کو طلب کرتے ہیں تو لَقُضِيَ إِلَيْهِمْ أَجَلُهُمْ, تو ان کا اگر اسی طرح فیصلہ کر دیا جاتا تو کب کے مر چکے ہوتے. یہاں یہ بیان کیا جا رہا ہے, ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ لوگ جس طرح خیر طلب کرتے ہیں اس طرح شر طلب کرتے ہیں. میں مر جاؤں, جذباتی ہوتا ہے نا انسان, میں مر جاؤں, میرے ساتھ ایسا ہو جائے, لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں, یا اب والدین بھی غصے میں آ کے تم مر جائیں, تیرا پیڑا ہو جائے, تیری قبر نکلے, اس طرح کی باتیں جذباتی ہو کے کر دیتے ہیں. تو اس سے منع کیا جا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر لوگوں کی بددعاؤں سے ان کے ساتھ ایسا ہو جاتا تو کب کے یہ مر چکے ہوتے. لیکن اللہ تعالیٰ پھر عذاب نہیں دیتا جب تک انسان کے دل میں نہ ہو. لیکن پھر بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بد دعائیں دینے سے بچوں, بچوں کو, بڑوں کو, اپنے آپ کو, کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بد دعا دے رہے ہو اور وہ قبولیت کی گڑی ہو اور خود ہی رسی آپ نے بٹی اور خود ہی کاٹ دی, خود ہی اپنا بیڑا گرک کر دیا. کئی لوگ اپنے بچوں کو بد دعائیں دے دے کہ ایک تو ان کو بد اخلاق کرتے ہیں, ان کے اوپر سختی کرتے ہیں, بچوں والوں سے خصوصی طور پہ کہتے ہیں جی جنج پڑھے ہیں انجی پڑھانا ہے. بڑے جو تھے انہوں نے پالا گالیاں دے دے کے اور بد دعائیں دے دے کے, اور یہ بھی بد دعائیں دے کے پال رہے ہیں. اللہ کے بندوں, خود تم قرآن کا درس سنتے ہو, کچھ تو فرق آئے. تم قرآن پڑھتے ہو, تمہارے اوپر کچھ تو فرق آنا چاہیے. تو بد دعائیں نہیں دینی چاہیے, نہ اپنے آپ کو نہ اپنے بچوں کو. یہ جاہل لوگوں کا کام ہے, قرآن پڑھنے پڑھانے والے لوگوں کا کام نہیں ہے. وَإِذَا مَسَّ الْإِنسَانَ الضُّرُّ دَعَانَا لِجَنبِهِ, اب انسان کی نیچر بیان کی گئی. جب مشکل آ جائے تو پکارتا ہے, لیٹے بیٹھے کھڑے, جب مصیبت دور ہو جائے تو مَرَّ كَأَن لَّمْ يَدْعُونَا إِلَىٰ ضُرٍّ مَسَّهُ, گویا کہ اس کا ہمارے ساتھ تعلق رہا ہی نہیں تھا. كَذَلِكَ زُيِّنَ لِلْمُسْرِفِينَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ, اسی طرح حادثے بڑھنے والے لوگوں کے لیے اعمال مزین کر دیے جاتے ہیں. اللہ اکبر. یہ انسان کا بے وفا ہونا ہے. انسان بڑا بے وفا ہے, بڑا ہی بے وفا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری مشکلات میں مدد کی جائے تو جب آسانیاں ہو تو پھر بھی دعائیں کیا کرو, پھر بھی کثرت سے دعائیں کیا کرو. ہمیں اسلام تو یہ کہتا ہے, بے وفائی کی تعلیم نہیں دیتا. ہر وقت رب کو پکاریں, ہر وقت 5 وقت کی نماز پڑھیں, چاہے مشکلیں لاتے ہیں چاہے آسان ہے. بے وفائی رب سے نہ کریں. انسان کہتا ہے جی میں, لوگ میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں, میرے ساتھ بے وفائی کرتے ہیں, اور یہ رب سے خود بے وفائی کر رہا ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہدایت عطا فرمائے. آیت نمبر 21, یہ بھی انسان کی نیچر بیان کی گئی. وَإِذَا أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ, ہم جب تنگیوں کے بعد آسانیاں دیتے ہیں, مَسَّتْهُ إِذَا لَهُم مَكْرٌ فِي آيَاتِنَا, تو انسان ہماری آیات میں مکر کرنا شروع کر دیتا ہے. ایک فلسفہ سمجھیے گا, سائیکالوجیکل, اور انسان کی نیچر کو سمجھیے گا. اچھے لوگوں کی اور برے لوگوں کی بات سمجھانے لگا ہوں. جو برے لوگ اور گھٹیا لوگ ہوتے ہیں, جب ان کا پیٹ بھوکا ہوتا ہے تو وہ آپ سے ڈیمانڈز کر رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ, اور وفا کی امید کرتے ہیں. جب پیٹ بھر جاتا ہے تو تم کون میں کون.
जब जरूरत पूरी नहीं हो रही होती तो कुत्ते को भी बाप बना लेते हैं, और जब जरूरत पूरी हो जाती है तो लोग मां बाप को भी बुला देते हैं। ये घटिया लोगों की बात कर रहा हूं, अच्छे लोगों की बात नहीं कर रहा। कितने घटिया लोग हैं वो, जो एक घर वालों की बात है, 2 वाक्य सुनाता हूं। फौज में बड़े अच्छे लोग भी होते हैं, अच्छे बुरे भी होते हैं। एक बंदा कुक, उसने मुझे खुद सुनाई, जो एक जनरल का कुक रह चुका था। वो कहता है कि हमारे एक जनरल साहब जो थे वो इतने नेक थे, जब तक माँ नहीं खाना खा लेती थी तो खाना नहीं खाते थे। लेकिन एक जनरल साहब ऐसे थे कि जब कोई बाहर से आता था तो उनके लिए कोठी में कमरा माँ बाप के लिए लहदा था, उनके लिए खाना वो पकता था जो नौकरों के लिए पकता था। अल्लाह अकबर कबीरा। और एक इसी तरह गाँव का बंदा शहर चला गया, बड़ी तरक्की अल्लाह ने दी, बाहर से लोग मिलने आए तो माँ बाप भी उस दिन आए हुए थे। पूछा ये कौन है, तो कहते हैं मेरे मुलाजम है। हाँ, यहाँ तो अल्फाज ख़त्म हो जाते हैं कि इंसान इतना बेकदरा है, अपने माँ बाप की कदर नहीं करता, और माँ बाप तो बड़ी दूर की बात है, इंसान अपने रब की कदर नहीं करता। वमा कदरुल्लाह हक्का कदरिही, इन लोगों ने अल्लाह की कदर नहीं की। कितना नाकदरा इंसान है। यहां घटिया लोगों की बात की जा रही है कि घटिया लोग पेट भरा हुआ हो तो रब को भूल जाते हैं, और अगर पेट भूखा हो तो ये लोग फिर पुकारते हैं रब को, फिर लोगों को पुकारते हैं, फिर मैंने जैसे लफ्ज बोले कुत्ते को भी बाप बना लेते हैं ये लोग। कुरान पढ़ के हमें अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना है, कुरान पढ़ के दीन पढ़ के हमें वफा का पेकर बनना है। अल्लाह अकबर कबीर। और ऐसे लोगों से उम्मीद ना रखा करें। याद रखिएगा वो इंसान बड़ा ही कमजोर है, बड़ा ही कमजोर और बड़ा ही बेवकूफ है जो लोगों से उम्मीद रखता है। अल्लाह के बंदो लोगों से उम्मीद ना रखो, लोग तो अल्लाह को बुला देते हैं, तुम क्या चीज हो। मजबूती चाहते हो तो जिंदगी तो अपने ही कदमों पे चला करती है, गैरों के सहारे तो जनाजे उठा करते हैं। खुद चलना सीखो, अपने बाजू पे चलना सीखो, रब की मदद के साथ चलना सीखो, उम्मीद कायम करो तो सिर्फ रब पर। डू फॉर अल्लाह, डाई फॉर अल्लाह। रब तुम्हारी कश्ती पार गुजार देगा और जरूर गुजारेगा। अल्लाह अकबर कबीर। आइंस्टाइन कहता था कि मैं बहुत मजबूत इंसान हूं। किसी ने पूछा जनाब क्या मजबूती है आपकी, क्यों मजबूत है, क्या है, तो कहता है कि मैं कभी किसी से उम्मीद नहीं रखता। मैं कहता हूं एक अदना सा मुसलमान, वो आइंस्टाइन तो बहुत बड़ा साइंसदान गुजरा ना, जिसने एटम की थ्योरी इजाद की और बहुत बड़ा, वाकई उसका बड़ा नाम है साइंस में। लेकिन एक अदना सा मुसलमान, एक फकीर गरीब मुसलमान उससे ज्यादा मजबूत है, जो सारी दुनिया की परवाह नहीं करता, किसी से उम्मीद नहीं रखता, लेकिन उम्मीद रखता है तो सिर्फ अपने रब से रखता है। वो 1000 गुना ज्यादा उससे आगे है, 1000 गुना ज्यादा मजबूत इंसान है। लेकिन हम नाम के मुसलमान हैं, अंदर हमारे मुसलमानी नहीं है। और जब अंदर मुसलमानी आ जाती है, कसम रब्बे काबा की, आग में भी फेंक दिया जाए तो इंसान कहता है फुज़्तु बरब्बिल काबा, मैं ईमान को नहीं छोड़ सकता, मैं दीन को नहीं छोड़ सकता, मैं रब रहमान को नहीं छोड़ सकता, मैं इस्लाम को नहीं छोड़ सकता। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ईमान की मिठास उस वक्त आ नहीं सकती जब तक इंसान कुफर में जाना ऐसे नापसंद करे जैसे आग में जाना नापसंद करता है। और अगर आग में फेंक भी दिया जाए तो कहे कसम रब्बे काबा की, आग में फेंकना तो फेंक दो, मुझे परवाह नहीं है। परवाह यह है कि मेरा दीन कायम है कि नहीं, मेरा ईमान कायम है कि नहीं, मेरा रब से ताल्लुक कायम है कि नहीं, मैं रब से वफा कर रहा हूं कि नहीं, मैं रब का वफादार गुलाम हूं कि नहीं, मैं रब का बंदा हूं कि नहीं, इसकी फिक्र हो। अल्लाह ताला हमें ईमान की मिठास अता फरमाए, ईमान की लज्जत अता फरमाए, ईमान की चाशनी अता फरमाए।
معزز سامعین، اگر اس رمضان میں بھی ایمان کی مٹھاس نہ آئی تو پچھلے رمضان کی طرح کتنے رمضان ہماری زندگی سے گئے گزرے، اس رمضان کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اگر ہم اپنے گناہوں کو بخشوا نہ سکے، اگر ہم رب کو منا نہ سکے، اگر ایمان کی ہم مٹھاس کو لے نہ سکے تو ایسے ہی مر جائیں گے، ایسے ہی زندگی سے ہم چلے جائیں گے، کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اچھا جی، وَيَقُولُونَ آیت نمبر سورہ یونس ہم پڑھ رہے ہیں جی، آیت نمبر 24۔ بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان بڑا بے وفا ہے، ساری بات کو سمجھے۔ وَإِذْ أَذَقْنَا النَّاسَ رَحْمَةً مِّن بَعْدِ ضَرَّةٍ مَسَّتْهُ، ہم اس کو نعمتیں دیتے ہیں تو خوش ہوتا ہے، لیکن جب تکلیف آ جاتی ہے بعد میں تو مکر کرنے لگ جاتا ہے، یا پھر جب خوشحالی اللہ زیادہ دے دیتا ہے تو پھر بھی انسان۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے رزق کا یہ سسٹم ایک باندھا ہوا ہے، ایک رکھا ہوا ہے خاص۔ اگر اللہ تعالیٰ رزق کو اپنے بندوں کے لیے کشادہ کر دیں نا، سب کے لیے، لَبَغَوْا فِی الْأَرْضِ، وہ تو زمین میں فساد کرنا شروع کر دیں۔ تو اللہ نے جس حال میں جتنا رکھا ہے اللہ کو پتا ہے، ہمیشہ اللہ کا شکر ادا کریں، اور قدر اللہ ما شاء فعل، پتہ نہیں دیکھیں اگر غریب ہیں تو پھر بھی شکر ادا کریں۔ ہو سکتا ہے اگر امیری مل جائے تو مال کا فتنہ اتنا سخت فتنہ ہوتا ہے تو اس کے فتنے میں آگے انسان جا نہ سکے، مطلب اس میں سروائیو نہ کر سکے۔ سو جس حال میں اللہ نے رکھا ہوا ہے اسی حال میں ہمیں خوش ہونا چاہیے۔ هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کشتیوں میں اللہ تعالیٰ تمہیں چلاتا ہے، سمندروں میں چلاتا ہے، جہاں تک جب ہوا تیز آتی ہے، موج آتی ہے اور گھیرے جاتے ہیں، پھر اللہ کو مخلص ہو کے پکارتے ہیں۔ یہ مشرک لوگوں کی بات کی جا رہی ہے، اور کہا جاتا ہے وَلَئِنْ أَنْجَيْتَنَا مِنْ هَٰذِهِ لَنَكُونَنَّ مِنَ الشَّاكِرِينَ، اللہ جی اگر تو نے آزادی دے دی، ہمیں بچا لیا تو ہم شکر کریں گے۔ لیکن جب اللہ تعالیٰ ان کو وہاں سے بچا لیتا ہے، يَبْغُونَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ، تو زمین میں وہ سرکشی کرنے لگ جاتے ہیں۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں سرکشیاں جتنی کرنی ہیں کر لو، انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشیاں تمہارے اوپر ہی ہیں، متاع الحیات الدنیا، یہ دنیا کے زندگی کا تھوڑا سا سامان ہے، تم نے پھر ہماری طرف لوٹ کے آنا ہے، فننبئکم بما کنتم تعملون، ہم بتائیں گے جو تم کیا کرتے تھے۔ اب دنیا کی زندگی کی مثال سمجھ لیں، انما مثل الحیات الدنیا، اور دنیا کے پیچھے تراتے ہو، کوٹھیوں کے پیچھے تراتے ہو اور تکبر کرتے ہو کہ ہمارے پاس کوٹھیاں بڑی ہیں، فیکٹریاں بڑی ہیں۔ انما مثل الحیات الدنیا، اور دنیا کی زندگی کی مثال ایسے ہے، غوائن انزلناہ من السماء، آسمان سے ہم نے پانی نازل کیا، فاختلط بہ نبات الارض، زمین کی جڑی بوٹیاں اس کے ساتھ مل گئی، بارش ہوئی، پانی جو ہے بہنے لگ گیا، جڑی بوٹیاں ساتھ ملیں، مما یاکل الناس والانعام، جو کھاتے تھے لوگ، حتی اذا اخذت الارض زخرفها، جب جڑی بوٹیاں اگ گئیں، فصل اگ گئی، وزینت وظن اہلها، زمین جو ہے مزین ہو گئی، اس کے رہنے والوں نے گمان کیا کہ اب ہم فصل کاٹ لیں گے، آتاہا امرنا لیلا او نہارا، رات کو عذاب آ گئے ہیں دل کو، فجعلناها حصیدا کان لم تغن بالامس، ہم نے اس کو چٹیل میدان بنا دیا گویا کہ یہاں کچھ تھا ہی نہیں۔ تو جس طرح اس فصل کو ختم کر دیا، اسی طرح تمہاری زندگی کی مثال ہے، پتہ نہیں تمہیں کب ختم کر دیا جائے، تم سب کو ختم کر دیا جائے، ایک ایک کر کے، یا سب کو ختم کر دیا جائے۔ یہ تو دنیا کی زندگی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر دنیا کی حیثیت اللہ کے ہاں مچھر کے پر کے برابر ہوتی تو اللہ کسی کافر کو پانی کا ایک گھونٹ نہ پینے دیتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الدنیا دنیا ملعونۃ و ملعون ما فیہا، دنیا ساری کی ساری اس کے اندر لعنت ہے، جو کچھ بھی اس میں ہے مگر اللہ کا ذکر اور اللہ کے ذکر کے ساتھ ریلیٹڈ جتنی چیزیں ہیں بس ان کے ساتھ، ان کے اوپر لعنت نہیں، باقی ہر چیز لعنتی ہے۔ تو دنیا کیا ہے؟ سانس آ رہا ہے تو یہ جہاں، سانس رک گیا تو وہ جہاں، سامان 100 سال کا لمحے کی فکر نہیں، دنیا کیا مسافر
منزل تیری قبر ہے، طے کر رہا ہے جو تو 2 دن کا یہ سفر ہے۔ دنیا اتے رکھو سجنا ایسا بین کھلون، کول ہوئے تے حسن سارے ٹر جاویں تے رون، بندیا جہان اتے۔ یہ ترنم کے ساتھ سن لیں تھوڑا۔ بندیا جہان اتے کرینا تمان ہوئے، بندیا جہان اتے کرینا تمان ہوئے، سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، بندیا جہان اتے کرینا تمان ہوئے، سدا نہیں رہنا ایتھے کسے انسان ہوئے، مٹی دے کھڑونے وانگوں بندے دی کہانیاں، مٹی دے کھڑونے وانگوں بندے دی کہانیاں، پتہ نہیں کیڑے ویلے کھیڑ مک جانیاں، مٹی دے کھڑونے وانگوں بندے دی کہانیاں۔ تو زندگی جو ہے وہ تو برف کی طرح ہے، اگر اس سے فائدہ اٹھا لیں گے تو ٹھیک، ورنہ تو برف بہہ جائے گی، پانی بن جائے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ، باقی کافی پوائنٹس رہتے ہیں لیکن بس وہ وقت کا تقاضا یہی ہے کہ ہم اب آج کے لیے اتنا ہی رکھیں۔ کل انشاءاللہ اس کے جو پوائنٹس رہ گئے ہیں وہ مزید انشاءاللہ میں بیان کروں گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ایمان کی لذت عطا فرمائے، چاشنی عطا فرمائے، مٹھاس عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ فیکم۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو دنیا آخرت کے دجال کے فتنے سے محفوظ رکھے، میڈیا کے فتنے سے محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ دولت کے فتنے سے اور خواتین کے فتنے سے، ہر حوالے سے، ہر فتنے سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔ بارک اللہ فیکم اجمعین۔